زیادہ تر جو آپ کے پاس ڈپریشن کے کیسز آتے ہیں, معاملات آتے ہیں, سب سے بڑی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اور زیادہ ڈپریشن کے مریض مرد ہوتے ہیں یا خواتین ہوتی ہیں؟ زیادہ خواتین ہوتی ہیں ڈپریشن کے مریضوں میں, کیونکہ ان کا سوچنے کا انداز, کیونکہ وہ عام طور پہ گھر پہ رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر خالی دماغ ہو, آپ کمیٹڈ نہ رہیں. آج کل ورکنگ وومن کا بھی کافی رجحان ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ہماری بہت زیادہ پرسنٹیج ایسی ہے جو گھروں میں بیٹھی ہے, اور ان کے ساتھ رویے بھی, جیسے میں نے گزارش کی کہ معاشرے کے رویے تو سیم رہتے ہیں, اچھے برے سارے سب کے ساتھ. تو وہ جب خالی ذہن میں ہوتی ہیں اور سوچوں میں چلی جاتی ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, میرے ساتھ ہی سارا برا کیوں کرتے ہیں, تو اس طرح کے لوگ پھر برے ہارمونز پیدا ہونے سے, سوچوں سے یہ دیمک کی طرح اندر سے کھانے لگتی ہے ڈپریشن. اور میں نے کہا کہ آج کل کے فائنینشیل حالات اس سب کو بوسٹ کر رہے ہیں, اس کو بڑھا رہے ہیں, اس ڈپریشن کے مرض کو بڑھا رہے ہیں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی اچھی عطیہ دیا ہوا ہے کہ اگر اس کسی خیالات پہ آپ نہ ڈویل کرنا چاہیں تو اس کو لا حول ولا قوت پڑھ کے رفع کر دیں, اس کو دور کر دیں اور پازیٹیو خیالات پہ آ جائیں. اس لیے میں مشورہ آڈینس کو یہی دینا چاہوں گا کہ ہمیشہ پازیٹیو خیال پہ ڈویل کریں, جو اچھا آپ کی زندگی میں لمحے گزرے ہوں, دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اچھے گزرے ہوں, وہ زیادہ سوچوں میں رکھیں, اس کے بجائے کہ آپ منفی وہ دے نہیں سکتے آپ کو کچھ سوائے نقصان کے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہماری آج کی جنریشن کے اور ایون ینگ لوگوں کا ہے, انسومنیا. نیند نہیں آ رہی جی, وہ کہہ رہے ہیں بہت کوشش کر رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی. تو یہ بیسیکلی کیوں ہوتا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ 3 ریزن ہے ٹوٹل, ٹھیک ہے, اگر آپ اوور کم کر سکیں. ایک ہماری تھنکنگ, لیٹ سے اکثر لوگ جب لیٹتے ہیں تو ان کی سوچیں ذہن میں گردش کر رہے ہوتی ہیں. برین کی کچھ فریکوینسیز ہیں, لیٹ سے اگر جو جس حالت میں ہم ابھی بات چیت کر رہے ہیں یہ بیٹا ویوز پہ بات کر رہے ہیں, 12 to 24 سائیکلز پر سیکنڈ. ٹھیک ہے, ان کو جب 3.5 سے 7 سائیکلز مطلب سلو فریکوینسی پہ نہیں لائیں گے اس وقت تک نیند نہیں آئے گی. لیٹ سے میں آپ کو گزارش کروں گا کہ اگر آپ لیٹ سے نیند کی گولی بھی لے لیتے ہیں, پلز بھی لے لیتے ہیں, اور آپ کوئی ایکٹیو پروگرام, مووی, انٹرسٹنگ مووی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس میں کہ آپ کی انٹرسٹ ہو, تو آپ کو پھر بھی نیند نہیں آئے گی, کیونکہ وہ ایکٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ رہیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو دماغ کو پہلا مشورہ یہ ہے کہ اس کو سونے کے لیے لیٹیں, سوچنے کے لیے نہیں. اپنی سوچوں کو محدود کر لیں سوائے سونے کی اور کوئی. سیکنڈ ریزن ہے کیلشیم کی کمی. ٹھیک ہے, کیلشیم کی کمی جن لوگوں میں ہوتی ہے ان کو بھی نیند نہیں آتی. اور تھرڈ, زیادہ تر جو میرے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں وہ جو فرسٹ ورٹیبرا, یہ دماغ جہاں سے ختم ہوتا ہے, اس کے بعد جو فرسٹ ورٹیبرا وہ کہلاتے ہیں C1 اور C2, سروائکل کے 7 ورٹیبراز ہے, اس پہ فرسٹ ٹھیک ہے جو ہے فرسٹ پیئر آف جو اسپائنل نروز ہے وہ ادھر سے اوریجنیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب اس میں پرابلم آ جاتا ہے, دباؤ آ جاتا ہے, تو اس صورت میں دماغ میں آکسیجن کم جانے کی وجہ سے یہ نیند کا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ جب اس کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں مینیپولیٹ کر کے, تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ سے گزارش, ابھی آپ نے ریفرنس دیا کہ آپ کے آفس میں ایک وہ ایڈجسٹمنٹ کی, تو کیا انہوں نے بھی آپ کو کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے مجھے نیند آ رہی ہے؟ میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں. جی جی بالکل, کہا انہوں نے مجھے ریلیکسیشن محسوس ہو رہی ہے. تو جب دماغ ریلیکس کرے گا تو نیند میں جائے گا. تو یہ 3 بیسیکلی ریزنز ہیں, ان تینوں کو دور کر دیں تو نیند کا مسئلہ ختم. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ اپنے پسند کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے دوائی لی بھی ہے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, کیونکہ دماغ ایکٹیو رہے گا. آپ کو فریکوینسی اس کی نیچے لانی ہے, سوچوں کو محدود کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آگے 2-3 اور طرح کی چیزیں. ایک فوبیا, مختلف مختلف انسانوں کو مختلف قسم کے فیئر فوبیاز ہوتے ہیں. کسی کو لفٹ میں بیٹھنے سے ہے, کسی کو ہائٹ سے ہے, کسی کو پانی سے ہے, کسی کو آگ, ایون گھر کے چولہے جلنے سے ہے. ایک زمانے میں مجھے بھی تھا, ہائٹ اچانک ہو گیا تھا, یعنی کہ میں ٹریول کرتا ہوں تو بائی ایئر ٹریول کرتا تھا, پہلے نہیں ہوتا تھا, اچانک درمیان میں ایک فیز ہے, مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا. میں نے کہا کہ میں بس بیٹھوں گا اور یہ چلا جائے گا, گر جاؤں گا. اور 2-3 دفعہ تو میرے ساتھ ایسے بھی ہو کہ میں ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے میں نے پورا سوچ لیا کہ میں نہ بیٹھوں فلائٹ پہ, یہ فلائٹ تو گرنے والی ہے, تو میں بس چلا جاؤں. لیکن اللہ نے مجھے ہمت دی. میں الحمدللہ یہ کہ میں نے ٹوٹلی اس میں کوئی میڈیسن کچھ نہیں, میں نے اپنے اللہ سے رجوع کیا, سورہ یاسین پڑھنا شروع کی, زیادہ کوئی اللہ سے دعائیں مانگی, تو میرا الحمدللہ وہ بالکل ہی مسئلہ حل ہو گیا. تو مختلف لوگوں کو جو مختلف فوبیاز ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں
اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ میں ناظرین کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہلکی سی مثال دوں گا جس میں میجورٹی لیٹ سے اکثر آپ نے دیکھی ہوں گی کہ عورتیں ڈرتی چھپکلی سے ڈرتی ہیں. جی جی بالکل بالکل. ان کے بچپن میں کچھ ایسی چیز ان کی والدہ خالہ بڑی بہن کوئی ایسی چیز ڈرتی ہوگی. اچھا آپ دوسری میں مثال دوں اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے. آپ ایک مووی دیکھ رہے ہیں جو ایکشن مووی ہے یا خوشی کی ہے یا غم کی ہے, تو جب ادھر غم کا سین آئے گا تو آپ بھی افسوس محسوس کرتے ہیں. جی بالکل ہوتا ہے. اور خوشی کا سین آئے گا تو آپ خوشی کا محسوس کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے دماغ کے اس حصے میں جہاں میرا ہاتھ ہے یہ رائٹ پہ ایک چھوٹا سا عضو ہوتا ہے ایمبیگڈیل کے نام سے. ٹھیک ہے, ایمبیگڈیل. اچھا اس کا کام یہ ہے کہ آپ جس طرح کا سین دیکھ رہے ہوں اس میں آپ کو لائف سچویشن میں وہ ٹھیک ہے مبتلا کر دیتے. ٹھیک ہے اوکے. تو وہ جن بچیوں کے بچپن میں کو بڑا ان کا ڈرتا ہوگا چھپکلی سے, تو وہ جب چھپکلی کو دیکھتی ہیں تو اچانک یہ عضو ان کو دکھاتا ہے اس فلم کی طرح جس پہ آپ بھی اسی طرح محسوس کرتے ہیں اسی ہائٹ. اچھا اب ہم ہائٹ فوبیا کی طرف آتے ہیں. یا اسی طرح یہ اکثر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو خدا نخواستہ جنہوں نے کوئی حادثہ دیکھا ہو ہائٹ سے جاتے ہوئے, لیٹ سے ایسے کوئی جہاز کے گرنے کا, جیسے کوئی جہاز کے حادثے کا, یا کسی جگہ کو ہائٹ سے گر گیا, ماؤنٹین سے گر گیا یا ایسے گر گیا, ان کے دماغ میں سب کانشیس میں بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. جب وہ کسی ایسے جگہ کو لیٹ سے کہ آپ نے اپنی مثال دی, میں جب جہاز کے قریب گیا تو مجھے ایسے محسوس ہوا, تو آپ کا یہ عضو ایمبیگڈیل آپ کو وہ سارا سین یاد دلا دیتا ہے کہ جی ایسے ہوگا. تو آپ یا کوئی بھی جو بھی ہو فیئر فوبیا کا, وہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو پاتا ہے جیسے وہ امیجنیشن میں چلا جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے. جیسے میں نے فلم کی مثال دی کہ اسی طرح غم و خوشی کے آپ محسوس کرتے ہیں جیسے ہے. تو یہ بیسیکلی سب کانشیس سے آتا ہے, اس کو ڈیل ایمبیگڈیل کرتا ہے. آپ کو انہی حالات میں جو آپ کے دماغ میں بیٹھے ہیں اسی میں آپ کو ایکٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے آتا ہے.